بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، معزز علماء کرام، حفاظ کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے پہلی مرتبہ آپ کے روبرو ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملنے جلنے کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ اس موقع پر جو مجلس منعقد کی گئی ہے، دینی مجلس، اس مجلس میں آپ نے موضوع سماعت فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اس موضوع پر انشاءاللہ مختصر سے وقت میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مجلس انتہائی فضیلت والی مجلس ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنۃ فارتعوا، جب تم جنت کے باغیچوں کے پاس سے گزرا کرو تو اس کے میوے کھا لیا کرو۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغیچے کیا ہیں؟ دنیا میں جنت کے باغیچے، اللہ کے رسول نے فرمایا حلق الذکر، ذکر کی مجلسیں، جہاں پہ قرآن و سنت کی مجلس منعقد ہوتی ہو، جہاں پہ قرآن اور حدیث کی تعلیم اور تعلم کی بات ہوتی ہو، ایسی مجلس میں شریک ہونا گویا کہ آپ جنت کے باغیچے میں داخل ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت آسان عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح کی ایک دوسری روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، قیل وما الرطع یا رسول اللہ، لوگوں نے اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو جب تم جنت کے باغیچوں کے پاس سے گزرا کرو تو اس کا میوہ کھا لیا کرو۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وما ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغیچے کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا المساجد، مسجدیں جنت کے باغیچے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول وما الرطع، جنت کے میوے کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کلمات کا ورد کرو، یہ جنت کے میوے ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ گویا کہ آپ جنت کے باغیچے کے اندر تشریف فرما ہیں اور آپ کے سامنے جنت کی باغیچوں کی محفلیں منعقد ہیں، اور اس مجلس کی زینت بننے والے معزز علماء اکرام یہاں تشریف فرمائیں، جو آپ کو جنت کے میوے کھلائیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ کھائیں گے انشاءاللہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ جس کا کما حقہ شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات، آپ کی جو خصلتیں ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔
ترجمہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا تمہارے پاس ایک ایسے رسول تشریف لائے ہیں جو تمہاری ہی جنس سے ہیں، جن پر تمہارے اوپر تکلیف کی کوئی بات نہایت گرا گزرتی ہے، اور وہ مومنوں کی انسانیت کی ہدایت کے بڑے ہی حریص ہیں، اور مومنوں پر بڑے ہی مشفق، مہربان اور انتہائی رحم دل ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی خصلت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے اس آیت میں در حقیقت مشرکین مکہ سے خطاب کیا ہے، تم جس رسول کو حقیر سمجھتے ہو، جس کو تم لعن طعن کرتے ہو، جس پر تم سب و شتم کرتے ہو، جس کو تم جادوگر کاہن کہتے ہو، وہ ایک ایسا رسول ہے جو تمہاری ہی جنس سے تعلق رکھتا ہے، جو تمہاری ہی زبان بولتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کسریٰ کے دربار میں یہ تقریر پیش کی تھی، اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے سامنے تقریر پیش کی تھی، ان اللہ بعث فینا رسولا، ہمارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا رسول مبعوث فرمایا ہے، نعرف نسبہ وثقتہ، جس کے نسب کو ہم جانتے ہیں اور جس کی خوبیوں سے ہم واقف ہیں، وصدقہ وامانتہ، جس کی امانت داری اور دیانت داری سے ہم واقف ہیں۔ وہ رسول ایسا رسول ہے جو امانت داری اور دیانت داری کا پیکر ہے۔ اللہ اکبر، ایک ایسا رسول اللہ کہتا ہے ہم نے تمہارے درمیان مبعوث فرمایا ہے، تم اس کی تحقیر کرتے ہو۔ اللہ اکبر، پہلی خصلت۔ دوسری صفت اللہ نے کہی عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف تم کو پہنچتی ہے اور پریشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا رسول ہوگا وہ؟ اپنی امت کو تکلیف پہنچتی ہے، پریشان مدینے والا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عنت کہتے ہیں ہر وہ تکلیف جو انسان کو امن اور سکون انسان کے پاس سے چھین لے اور اس کو پریشانی میں مبتلا کر دے، اور یہاں پہ دنیاوی آزمائشیں اور اخروی عذاب دونوں شامل ہیں۔ لہذا آیت کا مطلب یہ ہوا کہ دنیاوی تکلیف جو تم کو پہنچتی ہے اور اخروی تکلیف اللہ کی عبادت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول کی امت کو جو تکلیف پہنچے گی، اس فکر کو لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ آپ اندازہ لگائیے، امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک حدیث مبارکہ لائی ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے۔ اللہ کے رسول نے دو آیات کی تلاوت کی قرآن مجید سے۔ سورہ ابراہیم کی ایک آیت، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ یہ آیت در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذریت کے لیے شرک سے پناہ طلب کر رہے ہیں کہ اللہ مجھ کو شرک سے بچانا اور میری ذریت کو بھی شرک سے بچانا، اس لیے کہ اس شرک نے، بتوں کی عبادت نے تیرے بندوں کو گمراہ کر دیا ہے، اور جو میری اتباع کر لے وہ مجھ میں سے ہے، اور جو میری نافرمانی کر دے اللہ تو بے انتہا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور ایک آیت سورہ المائدہ کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، وہ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم۔ اے اللہ، اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دیتا ہے تو تو بہت
بہت زیادہ غالب اور بہت زیادہ حکمتوں والا ہے۔ یہ دونوں آیات اللہ کے رسول نے تلاوت کی ہے نا۔ نبی کی فکر دیکھو، اللہ کے رسول یہ دونوں آیتیں پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے اللہ کے رسول نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور کہا اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول رونے لگے۔ عرش والے نے جبریل کو بلایا، یا جبریل اذهب الى محمد فاسألہ ما یبکیک، اے جبریل ادھر آؤ، جاؤ میرے حبیب رو رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، میرے حبیب سے رونے کی وجہ پوچھو، رونے کا سبب پوچھو، کیوں رو رہے ہیں۔ حضرت جبریل آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ما یبکیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون سی چیز نے آپ کو رلائی ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی فکر اپنا غم حضرت جبریل کے پاس رکھا۔ حضرت جبریل وہ غم لے کر کے اللہ کے دربار میں گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل سے وہ غم سنا اور پھر دوبارہ حضرت جبریل کو کہا اذهب الى محمد، جاؤ محمد کے پاس جاؤ اور ان کو بتا دو انا سنرضیک فی امتک، ہم آپ کو آپ کی امت کی مناسبت سے خوش کر دیں گے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے میرے اور آپ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا کتنا درد رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور امام علامہ حافظ صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے احسن البیان کے اندر اس آیت کی تفسیر میں ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، اس آیت کی تفسیر میں مسند احمد کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول ایک رات اس ایک آیت کو ہر رکعت میں دہراتے رہے یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے پاس ایک ایسے رسول تشریف لائے ہیں جو جب تم کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پریشان مدینے والا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری اور تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی حریص علیکم، تمہاری منفعت کے، تم کو فائدہ پہنچانے کے، تمہاری ہدایت کے انتہائی حریص اور لالچی ہیں کہ کس طریقے سے میری امت میرے اوپر ایمان لے آئے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والی بن جائے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بہت پیاری تفسیر کی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ نبی ایسا ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ تمہاری ہدایت کے مشتاق رہتے ہیں، تمہاری ہدایت کے ہمیشہ حریص رہتے ہیں۔ اور دوسری یہ کہ دوسرا معنی یہ کیا ہے کہ یہ نبی ایسا ہے جو دنیاوی اعتبار سے بھی تمہاری فائدہ پہنچانے کا حریص ہے اور خربی اعتبار سے بھی فائدہ پہنچانے کا حریص ہے۔ لہٰذا ہر وہ فائدہ جو امت کو پہنچنا چاہیے، ہر وہ چیز جو امت کے حق میں بہتر ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں میرے اور آپ کے حبیب نے امت تک پہنچا دی۔ میرے بھائیوں، اللہ اکبر۔ حدیث بہت پیاری ہے، دو حدیث بیان کرتا ہوں۔ پہلی حدیث حضرت ابو ذر غفاری غالباً رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں ما بقی شیء یقرب من الجنت ویبعد من النار الا وقد بجن لکم، ہر وہ چیز جو میری امت کو جنت سے دور اور جہنم سے دور کرنے کا سبب بن سکتی ہے، وہ ساری چیزیں میں نے تمہارے درمیان واضح کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی ہیں جو ہماری ہدایت کے اتنے مشتاق ہیں کہ ہر وہ چیز، باریک سے باریک چیز اور بڑی سے بڑی چیز جو جنت کے قریب کرنے کا سبب بنے اور جہنم سے دور کرنے کا سبب بنے، وہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں۔ لہٰذا آپ کسی بدعت کی اور دین میں نئی طریقے کی ایجاد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہ سکتی۔ اللہ اکبر۔ دین مکمل ہو چکا ہے نا۔ آپ نئے نئے اعمال رواج دینا اور اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کے انجام دینا، یہ گویا کہ اس بات کی دلیل ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ نے اللہ کا دین پہنچانے میں خیانت کی ہے، نعوذ باللہ۔ میرے اور آپ کے حبیب کو اپنی امت کی کتنی فکر تھی، اللہ اکبر، کتنی فکر تھی کہ ہر نبی اتنی فکر تھی کہ اپنی ذات پر اپنی امت کو فائدہ پہنچانے پر مقدم رکھتے تھے، اپنی امت کو فائدہ پہنچانے کی بے انتہا حریص تھے۔ حدیث بہت پیاری ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان لکل نبی دعوت مستجابہ فتعجل کل نبی دعوتہ وان اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ فہی نائلۃ منہم ان شاء اللہ من مات لا یشرک باللہ شیئا. حدیث بالکل صحیح ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک گولڈن چانس اللہ تعالیٰ نے دیا. ہر نبی کو ایک ایسا آفر دیا کہ جب نبی دعا کے طریقے پر ایسا اللہ تعالیٰ نے آفر دیا کہ جب نبی دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کرنے سے پہلے اس کی قبولیت کا اعلان کر دیتا. فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے اس دعوت کو مانگنے میں، اس دعا کو مانگنے میں جلدی کی. لیکن میرے حبیب فرماتے ہیں وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دعوتی، لیکن میں نے اپنی دعا کو نہیں مانگی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، اس لیے کہ اس دعا کے ذریعے سے جو آفر کے طور پر مجھ کو دی گئی ہے میں اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا قیامت کے دن. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. کتنی فکر تھی میرے اور آپ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر فرما بھی دیا اس شفاعت کا مستحق کون ہوگا؟ فَهِيَ نَائِلَةٌ مَن مَّاتَ مِنْهُمْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. یہ سفارش ہر امت کے حق میں قبول ہوگی جو اس حال میں مرا کہ اس نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا. اللہ اکبر. اس حدیث مبارکہ سے ہم کو کئی بات معلوم ہوئی. ایک بات تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی عطا کی کہ وہ دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا. لیکن نبی نے وہ دعا نہیں کی بلکہ اس دعا کو اپنی ذات پر مقدم کیا. بلکہ اگر چاہتا تو اپنے لیے دعا کر سکتا تھا، لیکن نہیں، اپنی امت کے لیے دعا کی باقی رکھا. اور قیامت کے دن وہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. اللہ اکبر. ایک تو شرک کی مذمت بھی معلوم ہوئی. شرک کی مناسبت سے ایک اہم ترین بات کہہ دوں میرے بھائیوں، شرک انتہائی بڑا جرم ہے. احادیث، آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ کے اندر یہ ایسا جرم ہے جس کی سب سے زیادہ مذمت بیان کی گئی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم شرک کی حقیقت کو سمجھیں. اگر ہم نے شرک کو نہیں سمجھا، اس کے انواع اور اقسام سے ہم متعارف نہیں ہوئے، اس کی قسموں کو نہیں پہچانا، تو گویا کہ ہم توحید میں کہیں نہ کہیں کمزور ہیں، موحد ہونے میں. اس لیے کہ علماء کہتے ہیں جو شرک کو نہیں جانتا گویا کہ وہ عقیدہ توحید میں کہیں نہ کہیں کمزور ہے. اللہ اکبر. اور لہذا صحابہ اکرام کا یہ طرز ہوا کرتا تھا کہ صحابہ اکرام خیر کو جاننے کی کوشش کرتے تھے اور شر کو بھی جاننے کی کوشش کرتے تھے تاکہ شر سے بچا جائے. لہذا صحابہ کے طرز کو اختیار کرتے ہوئے ہمیں بھی جہاں پہ ہم موحد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، توحید کا علم رکھتے ہیں، وہیں اس بات کا بھی علم رکھیں کہ یہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے. اس کے انواع اور اقسام سے متعارف ہوں، اپنی اولاد کو بھی متعارف کرائیں. اور دنیا کی جو لوگ ہیں جو قبر پرستی میں، شرک پرستی میں ملوث ہیں، ان کو بھی بچانے کی کوشش کریں. یہ صحابہ کرام کا اور نبی کا مشن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. 3 خصلتیں اللہ نے بیان کی. چوتھی خصلت کیا ہے؟ رؤوف بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ رسول ایسے ہیں جو مومنوں پر انتہائی رحم دل ہیں. اللہ اکبر. یہ 4 خصلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے. تم ایسے رسول کو لعن طال کرتے ہو جس کی اتنی جامعیت کے ساتھ، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 خوبیاں بیان فرمائی ہے، تم ایسے رسول کا انکار کرتے ہو. اللہ اکبر. نبی کو اپنی امت کی بے انتہا فکر رہتی تھی، لہذا اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے رسول کی اپنی امت کی مناسبت سے محبت، اللہ کے رسول کے اندر اپنی امت کی محبت، ان سے یگانت، ان سے الفت و محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے ہر بزرگ سے، ہر مومن سے، بڑے سے، چھوٹے سے، جوان سے، بچے سے، عورت سے، ماں سے، بہن سے، ہر شخص سے اور قیامت تک آنے والے ایک مومن سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے تمہارے دلوں میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے، عین ایمان ہے، عین تقاضۂ ایمان ہے. جو پیارے رسول سے پیار نہ کرے وہ مومن ہو نہیں سکتا.
جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں غالب نہ رکھے، تمام محبتوں کا حاکم نہ بنائے، وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ محبت کیسی ہونا چاہیے؟ یہ محبت ہماری اپنی نفس سے زیادہ ہمارے والدین، اولاد، دوستوں کی محفلیں، مجلسیں، دنیا کے اسباب و وسائل، زینت اور خوبصورتی کا سبب بننے والے جس کے پیچھے دنیا دوڑتی ہے، ان تمام چیزوں پر نبی کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہونا چاہیے، تب جا کے آپ ایمان کی تکمیل کو پہنچتے ہیں، آپ کا ایمان مکمل ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا، اللہ نہ کرے، اللہ کے رسول کی محبت کے مقابلے میں اولاد کی محبت غالب ہو، دوستوں کی محفلیں غالب ہوں، دوستوں کی مجلسیں غالب ہوں، دنیا کمانے کی لالچ اور حرص تمہارے اندر غالب ہو، تو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَكُمُ اللَّهُ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو پھر۔ اور اللہ کے رسول کا فرمان، لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور دنیا کی ساری چیزوں سے محبت کرنے والا نہ بن جائے، زیادہ محبت کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام نے کس طریقے سے اللہ کے رسول کی محبت کی، عقلیں حیرت زدہ ہو جاتی ہیں جب واقعات پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک انصاری صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ انک لأحب الی من نفسی واحب الی من اہلی واحب الی من والدی، اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک میری نفس سے زیادہ، میرے اہل و عیال سے زیادہ، میرے والدین سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول، جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں فأذکرک، اور آپ کو یاد کرتا ہوں، فما اصبر حتی آتیک فانظر الیک، مجھ سے صبر نہیں رہا جاتا، مجھ سے صبر نہیں ہوتا یہاں تک کہ دوڑے دوڑے آپ کی خدمت میں آتا ہوں اور آپ کے چہرے اقدس کا دیدار کر لیتا ہوں، میرے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول، وَذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، جب میں اپنی موت کو اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کر دے گا، رُفِعْتَ بِالنَّبِيِّينَ، آپ کو انبیاء کے زمرے میں شامل فرما دے گا، وَإِذَا دَخَلْتُ فِي الْجَنَّةِ، اور اگر میں جنت میں داخل ہوں گا تو اللہ کے رسول ایک فکر ہے جو اندر ہی اندر گھن کی طرح کھائی جا رہی ہے کہ اگر میں جنت میں داخل ہو گیا تو میں آپ کا دیدار کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے رسول کی ذات سے محبت تھی۔ اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے جب پیغام نازل کر دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اے نبی فرما دیجئے، اپنی امت کو پیغام دے دیجئے، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، قیامت کے دن وہ انبیاء کے زمرے میں ہوگا، صدیقین کے زمرے میں ہوگا، شہداء اور صالحین کے زمرے میں ہوگا، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ انبیاء کی جماعت، یہ صدیقین، شہداء اور صالحین کی جماعت، یہ آپس میں ایک دوسرے کے بہترین رفیق ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا، قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں ایک تو یہ بات کہی گئی کہ رسول کی ذات سے محبت کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ رسول کی ذات سے محبت کے ساتھ ساتھ رسول کی باتوں سے بھی محبت کی جائے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے۔ اس آیت مبارکہ میں محبت رسول کے تقاضے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ محبت رسول کے تقاضے یہ ہیں کہ آپ کا زبانی دعویٰ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ زبانی دعویٰ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل پیرا ہونا، اللہ اور اس کے رسول کی بات، جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان چیزوں سے یہ رک جانا، یہ محبت رسول کا تقاضا ہے۔ اور ایسی زندگی گزارنے والے نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کے بھی انہی کے ساتھ حشر فرمائے، ہمیں بھی شامل فرمائے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ عنہ بتائیے آپ کے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی نے کہا، واللہ کان احب الینا من اموالنا وآبائنا وامہاتنا،
سنو، پوچھنے والے پوچھتے ہو کہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ کی محبت کی کیفیت کیا ہوتی تھی، تو سنو، ہمارے نزدیک اللہ کے رسول اپنے اموال سے زیادہ، والدین سے زیادہ، اور یہاں تک کہ گرمی کے دنوں میں پیاس کی شدت میں انسان جب پانی پیتا ہے اور وہ پہلا گھونٹ جب حلق سے نیچے جاتا ہے، اس وقت اس کو جو راحت ملتی ہے، اس سے جو محبت ہوتی ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہم اللہ کے رسول سے محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ بتائیے، یہ صحابہ کرام کے اللہ کے رسول کی محبت کی مناسبت سے یہ واقعات ہیں جو عقلوں کو حیرت زدہ کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صرف زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے، بلکہ محبت میں وہی سچا ہے جو جس سے محبت کرتا ہے وہ محبت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ ہمارے نزدیک اللہ کے رسول انتہائی محبوب ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرنے والا بنیں۔ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے اللہ کے رسول کا احترام کرنے والا بنیں، ہے نا؟ آپ کی تعلیمات کا، آپ کے فرامین اور فرمودات کا احترام کرنے والے بنیں، آپ کی تعلیمات کو امت تک پہنچانے والے بنیں۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اتباع سنت اپنے اندر نافذ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ زندگی کے ہر شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اعمال کی قبولیت کے کتنے شرطیں ہیں؟ اعمال کے قبول ہونے کی کتنی شرطیں ہیں؟ 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ نمبر 2، اخلاص، اس عمل کو خالص اللہ کے لیے انجام دینا، پیور، جیسے دودھ پیور ہوتا ہے نا، ایسے ہی عمل یا سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، پیور اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ کہ جو آپ عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ آج کتنے اعمال ایسے ہیں جو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی اور کے طریقے پر انجام دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، سوچنے کا مقام ہے۔ تیسرا محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو، آپ کی تعلیمات جو اخلاق حسنہ پر مشتمل ہیں، آپ کی تعلیمات اگر یہ کہہ لیا جائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہان والوں کے لیے رحمت کا پیکر بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ آپ کی تعلیمات جنات کے لیے، آپ رحمت کا پیکر انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، چرند پرند کے لیے، جمادات کے لیے، آپ کی تعلیمات ہر ایک کے لیے پیکر رحمت کا پیکر ہے۔ میرے بھائیوں، آج ضرورت یہ ہے کہ موجودہ حالات میں جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ملک کے حالات انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، صحابہ کرام کو تب و خطب کا شکار بنایا جا رہا ہے، اسلامی فرمودات پر تنازع کھڑا کیا جا رہا ہے، اختلافات کیے جا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ضروری ہے ہم رسول اللہ کی تعلیمات کو غیر مسلمین تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں، سیرت کا پیغام ہر ایک تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا میرے بھائیوں، آج دیکھ رہے ہیں یہ ہریانہ میں ایک شخص جو ارتداد کا راستہ اختیار کیا، اور اس کا اب نام کیا ہے؟ تیاگی کر کے اس کا نام۔ اس نے ہریانہ میں ایک کانفرنس ہوئی تھی غیر مسلموں کی کہ ہندو مذہب کو کس طریقے سے فروغ دیا جائے، اس کے حل کیا ہے، اس عنوان پہ کانفرنس ہوئی تھی۔ اور اس عنوان کے تحت جب کانفرنس ہوئی تو اس میں بہت سارے سادھو ایسے تھے جنہوں نے اسلام پر اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول کی تعلیمات پر انگلی اٹھائی۔ میرے بھائیوں، نفرت کا بیج بویا۔ آپ اندازہ لگائیے ایسی صورتحال میں میرے اور آپ کا تقاضا کیا ہے؟ محبت رسول کا تقاضا کیا ہے؟ ہم سیرت کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول کی جو تعلیمات ہیں اخلاق حسنہ پر مشتمل ہیں، ان تعلیمات کو ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ آخری بات اپنی بات کو ختم کروں گا، 25 منٹ کا میرا ٹائم تھا۔
ہم لوگ چاہتے ہیں انشاءاللہ جنت میں اللہ کے رسول کے پڑوسی بنے؟ جی انشاءاللہ بہت آسان ہے والے انشاءاللہ۔ حضرت کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول کی خدمت کیا کرتا تھا۔ آپ میری طرف توجہ فرما لیں، آخری عمل، ہم دنیا میں جیے تو اس فکر کو لے کر کے جیے کہ ہم رسول اللہ کی تعلیمات کو امت تک پہنچائیں گے، اپنی زندگی میں نافذ کریں گے، اور جب خاتمہ بالخیر ہوگا تو انشاءاللہ رسول اللہ کے پڑوسی بنیں گے جنت میں انشاءاللہ العزیز۔ حضرت کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کی خدمت کرتا تھا، اللہ کے رسول نے ایک بار کہا سوال کرو، آج سوال کرو، اللہ سے مانگ کر کے دوں گا۔ حضرت کعب الاسلمی نے اتنا بہترین آفر دیکھا تو کہا انی مرافقتک او کما قال فی الجنہ۔ اللہ کے رسول ایک ہی چاہت جو تمام تمناؤں پر سب سے بھاری تمنا اور تمام تمناؤں پر سب سے عظیم تمنا ہے، وہ تمنا یہ ہے کہ جب میں ختم ہوں جنت میں داخل ہو جاؤں تو آپ کا پڑوسی آپ کا رفیق بن کر کے رہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے کہا کچھ اور مانگو، کہا کہ نہیں اللہ کے رسول اس سے بڑھ کر اور کیا تمنا ہو سکتی ہے؟ کہا کہ ٹھیک ہے ایک عمل کرو، بہت زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو، یعنی بہت زیادہ نفلی نماز پڑھو، انشاءاللہ تم میرے ساتھ جنت میں ہوگے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ کی سنتوں سے محبت کرنا گویا کہ ہم اور آپ انشاءاللہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ یہ چند ٹوٹی پھوٹی باتیں تھیں جو حقیر سے طالب علم نے آپ نے سامنے رکھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی بات میں نے کہی ہے اس پر سب سے پہلے مجھ کو، آپ تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔